محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین الصلاۃ علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، یہ دنیا ایک منڈی کی مانند ہے۔ منڈی میں ہر طرح کا کاروبار ہوتا ہے۔ ایک بازار ہے، اس میں ڈرائی فروٹ فروخت ہو رہا ہے۔ دوسرا بازار ہے، اس میں تازہ فروٹ فروخت ہو رہا ہے۔ تیسرا بازار ہے، اس میں سبزی والے بیٹھے ہیں ہر طرح کی سبزی لے کر۔ ایک اور بازار میں گئے تو وہاں ہر قسم کا کپڑا بک رہا ہے۔ غرض ہے کہ دنیا ایک منڈی کی مثل ہے، اس میں ہر چیز فروخت ہو رہی ہے، ہر آدمی کاروبار کر رہا ہے، چھوٹا بڑا ہر آدمی کاروبار کرتا ہے۔ میں بھی کاروبار کرتا ہوں، آپ بھی کاروبار کرتے ہیں۔ میں کیا کاروبار کرتا ہوں؟ میں کستوری فروخت کرتا ہوں۔ میرے پاس کستوری ہے، اور پھر میں بڑا انوکھا کاروباری ہوں۔ میں صدا لگاتا ہوں پورے بازار میں، بھائی بے شک جیب خالی کر کے آؤ، جتنی چاہو کستوری لے جاؤ، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں بھی مفت ملی ہے، اور جو اصل مالک ہے اس نے منڈی میں اتنی کستوری بھیج دی، اتنے بیچنے والے بھیج دیے، انہیں کہا قیمت نہ طلب کرنا، یہ میرا خزانہ ہے، قیامت تک ختم ہو سکتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک نے ایک بڑی پیاری مثال عطا فرمائی۔ پیارے جو ہے تو پیارے کی ہر بات پیاری ہوتی ہے، ان کے پاس جو کچھ ہے اس قرہ خاک کا نہیں، عالم افلاک کا ہے، عالم شہادہ کا نہیں، عالم غیب کا ہے، مخلوق کا نہیں، خالق کا دیا ہوا خزانہ میرا نبی تقسیم فرماتا ہے۔ اور جو سائل دروازے پر آتا ہے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ اپنا ہے کہ بیگانہ ہے۔ کیا بات ہے! یہ کبھی نہیں پہچانا کہ مانگنے والا کون ہے، بس دیکھا ہے تو صرف یہی کہ یہ سائل ہے، دیکھا ہے تو اس کو کہ میرا کام عطا کرنا ہے۔ تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ کوئی میرے پاس مانگنے کے لیے آ گیا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ جو مانگتا ہے تجھے دے دوں گا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، ایک قطرہ، کیا حیثیت ہے، پیاس نہیں بجھاتا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے۔ کوئی مانگ کر دیکھے تو صحیح۔ ہمارا تعلق ان لوگوں سے نہیں ہے کہ جو نہ کہتے نبی سے کچھ نہ مانگنا، نہ نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کا کلمہ پڑھا ہے،
لا الہ الا اللہ. موسیٰ کلیم اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ. عیسیٰ روح اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ. ابراہیم خلیل اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ. نوح نجی اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ کلمہ ہے جو میرے نبی کا ہر نبی نے پڑھا ہے. یہ وہ کلمہ ہے میرے نبی کا جو ہر رسول نے پڑھا ہے. یہ وہ کلمہ ہے جس کو جبریل نے بھی پڑھا ہے. یہ وہ کلمہ ہے جو رب نے عطا فرمایا ہے. اس کی تاریخ بڑی لمبی ہے. مسجد اقصی میں سارے نبی جمع ہوئے. اذان کس نے کہی؟ جماعت کا وقت ہے. امام الانبیاء آج امامت فرمانا چاہتے ہیں سب نبیوں کی. پہلے صحابہ کی فرمایا کرتے تھے، آج نبیوں کی امامت ہے. اور کوئی غیر نبی مسجد اقصی میں ہے ہی نہیں. جتنے ہیں سب نبی ہیں. دوسری صف نبیوں کی، تیسری صف نبیوں کی. سبحان اللہ. اذان جبریل امین نے کہی، وہی اذان جو حضرت بلال نے پھر کہی. اور اس اذان میں سارے نبی سن رہے ہیں. جبریل امین بلند آواز سے کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر بلند آواز سے کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا مطلب؟ اے نبیوں تمہاری نبوت بر حق، اے رسولوں تمہاری شان بر حق میں مانتا ہوں، سب مانیں گے، لیکن آج تمہاری نبوت و رسالت پر سورج کا روشنی غالب آ گئی. ستارے رات کو چمکتے ہیں، دن کو سو جاتے ہیں. کیوں سوتے ہیں؟ سورج نکل آیا، اب ہماری ضرورت نہیں رہی. تو بھی گھر میں بتیاں جلاتا ہے، باہر بھی اندر بھی، لیکن جب روشنی سورج کی آ جاتی ہے آف کر دیتے ہو. مٹی کے چراغ ہوتے تھے، پھونک مار کر بجھا دیتے ہو. اب سورج نکل آیا. علامہ بوصیری نے فرمایا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. سارے نبی ستاروں کی مانند ہے، میرا نبی سورج کی طرح ہے. سبحان اللہ. علامہ بوصیری تیری بات بڑی وزنی ہے، لیکن ذرا اوپر کی بات بھی سناؤ نا، عرش والے کی بات سناؤ. میرا رب فرماتا ہے سراجم منیرا، میں نے اپنے نبی کو سراجم منیرا بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. ایسی روشنی کہ 14 صدیاں بلکہ زیادہ زمانہ گزر چکا ہے، ابھی تک دلوں میں وہ روشنی الحمدللہ موجود ہے. حضور نے ایک مثال بیان فرمائی اچھے ہم نشین کی اور برے دوست اور ساتھی. فرمایا جو برا دوست ہے اس کی مثال اس طرح جیسے بھٹی والا ہوتا ہے. آپ بھٹی والے کے پاس گئے، کوئی کام نہیں کیا، نہیں کرایا، دھواں تو تمہارے تک پہنچے گئی. بھٹی والے کا دھواں پھیلا ہوا ہے. اور اچھے دوست کی مثال یوں فرمائی جس سے عطر فروش ہے، تو اس کی دکان پر گیا، عطر نہیں خریدا، پھر بھی تجھے خوشبو تو ضرور آئی. یہ اچھے دوست کی بات ہے. صحابہ کرام کو میرے مصطفیٰ کریم کی صحبت نصیب ہوئی. ہاں اس مقام پر پہنچے کہ کوئی اس مقام کا اب تصور بھی نہیں کر سکتا. اچھی صحبت اختیار کرو. کمائی بھی کر رہے ہو کرو، پڑھتے ہو پڑھو، جو کام کرتے ہو کرو، لیکن صحبت اچھی اختیار کرو، اچھے بن جاؤ گے. صحبت کے بغیر آدمی اچھا نہیں بن سکتا. مجھے کوئی اس قرۂ خاک پر ایسا شخص دکھا دو جسے اچھی صحبت نہیں ملی وہ پھر اچھا بن گیا، ناممکن ہے. کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے ڈگریاں جمع کر سکتے ہیں، دینی اداروں میں پڑھنے والوں کے پاس سندیں آ سکتی ہے. اچھا وہی بنے گا جو اچھوں کی سنگت میں آ گیا. سبحان اللہ.
آج میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے متعلق چند احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں. کچھ پہلے بیان ہو چکی ہیں. آج ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ حضور کا بستر مبارک کیسا تھا. یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا؟ 14 صدیاں گزر گئی ہیں. میرے نبی کے صحابہ نے ہم پر اتنا احسان فرمایا کہ حضور کی کوئی بھی حالت، کوئی ادا، کوئی بات پوچھنا چاہو تو صحابہ کرام نے اس کو محفوظ کر دیا ہے. حضور ناشتہ کیا فرماتے تھے، کھانا کیا کھاتے تھے، سفر کس طرح فرماتے تھے، رات کی عبادت کس طرح ہوتی تھی، اپنے صحابہ میں حضور بیٹھتے تھے تو کس طرح بیٹھتے تھے، جنگ فرماتے تو کیا انداز تھا، کیا اصول تھے، صلح فرماتے کیا انداز تھا، اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کا رویہ کیسا تھا، اپنی اولاد کے ساتھ حضور کا رویہ کیسا تھا، پڑوسیوں کے حقوق حضور نے کس طرح ادا فرمائے، تبلیغ کیسے فرمائی. حتیٰ کہ میرے نبی کے جسم مبارک پر جو منہ مبارک تھے، سر مبارک کے، داڑھی مبارک کے کتنے سفید تھے، صحابہ کرام گن کر وہ بھی تمہیں بتا سکتے ہیں. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، شاید ہی جمعے کا کوئی خطبہ ایسا ہو جس میں عائشہ صدیقہ کا ذکر نہ آیا ہو. آپ سے کثرت کے ساتھ روایات ہیں. گھر کی ساری خبر عائشہ صدیقہ کے ذریعے ہمیں ملتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتی کہ جس بستر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے وہ چمڑے کا تھا، چارپائی نہیں، بیڈ نہیں، بستر زمین پر لگا ہوتا تھا اور نیچے کوئی قالین کارپٹ نہیں تھا، کوئی دری، کوئی چٹائی نہیں، خالی کچا فرش ہے حجرہ مبارک کا. یہ پوچھنا چاہو کہ حضور کا حجرہ مبارک کتنا چوڑا لمبا تھا، وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ بتا سکتی ہے. 10 ہاتھ لمبا، 10 ہاتھ چوڑا یہ ہاتھ ہے. شہنشاہ دو جہاں جو لامکان کی سیر کرتے ہیں، جو ساری دنیا پر حکومت کرتے ہیں اور جنت کے لٹکتے ہوئے خوشوں کو توڑنے کی اللہ کی توفیق سے طاقت رکھتے ہیں، ان کا حجرہ مبارک یہ ہے. ہاں بھائی، کسی کی بیوی 10 ہاتھ مربع حجرے میں زندگی گزار سکتی ہے تو پھر کہو نا کوئی عائشہ بھی نہیں بن سکتی، کوئی فاطمہ نہیں بن سکتی. یہ کورس کرنا ہوگا تو یہ اعزاز ملے گا. چمڑے کا گدا اور اس کے اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ کھجور کی چھال. وہ نرم نہیں ہوتی، سخت ہوتی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا مبارک جس پر آپ آرام فرماتے تھے وہ ٹاٹ کا تھا، ٹاٹ کا. اس کا معنی یہ ہوا کہ ان کے گھر میں ٹاٹ بچھا ہوا تھا اور عائشہ صدیقہ کے گھر میں یہ بچھونا آپ کا تھا. جب ادھر آرام فرماتے تو ٹاٹ پٹ، ادھر آرام فرماتے تو چمڑے کے گدے پر آرام فرماتے. مائی صاحبہ نے ایک دن ٹاٹ کو دوہرا کر دیا. آپ سن رہے ہیں نا، سننے والی باتیں ہیں. یہ آئینہ میں دکھا رہا ہوں، اس میں اپنی شکل بھی دیکھوں گا، آپ بھی دیکھیں. ٹاٹ کو دوہرا کر دیا. سرکار نے رات کو آرام فرمایا، صبح اٹھ کر فرمایا کہ آج کیا وجہ ہے، مجھے صحیح نیند نہیں آئی. عرض کی یا رسول اللہ، میں نے ٹاٹ دوہرا کر دیا تھا اس لیے کہ سنگل ٹاٹ تھا تو وہ سخت تھی زمین. فرمایا نہیں، جس طرح پہلے تھا اسی طرح کرو، مجھے دوہرے ٹاٹ پر لطف نہیں آتا.
چلیں جی مدینہ پاک، حضرت ام حبیبہ کا حجرہ مبارک ہے، یہ بھی حضور کے ازواج مطہرات میں سے ہے۔ ابو سفیان کی صاحبزادی صحبہ ہیں، تعارف کراؤ دو آگے بھی تھوڑا سا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ صحبہ ہیں۔ امیر معاویہ کا نبی پاک کے ساتھ کیا تعلق ہوا جی؟ یہ کوئی رشتہ داری ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ میرے سامنے بچہ بیٹھا ہے، یہ عرب امارات سے آیا، کیوں؟ اس کی منگنی ہوئی اور اس کی جو منگیتر ہے اس کا بھائی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا۔ وہی رشتہ بنانا جو میں بتا رہا ہوں، یہ سپیشل اس حادثے کے لیے آیا ہے۔ یہ کوئی رشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا مجھے بول کر بتاؤ نا۔ جن کے دماغ خراب ہیں وہ تو خراب ہیں۔ سنیوں کے سینوں میں حضرت امیر معاویہ کا بغض پایا جاتا ہے۔ میں وہ کھرچنا چاہتا ہوں، سینے کو صاف کرنا چاہتا ہوں، اس بنیاد پر کہ میرے مصطفیٰ کی محفل میں جو آ جائے، حبشے کا بلال آ جائے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہاں وہ تو عرب کا سردار ہے ابو سفیان۔ ابو سفیان امیر معاویہ کے والد ہیں۔ ابو سفیان کس مرتبے کا ہے؟ ساری زندگی میرے مصطفیٰ کی مخالفت کی۔ جب میرا نبی فاتح بن کر مکے میں داخل ہوا، فوج ساتھ ہے، میرے رسول نے اعلان کر دیا ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے لے گا میں اسے پناہ دے دوں۔ میں قربان جاؤں آقا، تو پناہ دے رہا ہے، ہم دشمنی کے تیر لے کر کھڑے ہیں، ہمیں ابو سفیان مل جائے، معاویہ مل جائے، ہم ان کا سینہ چھلنی کر دیں۔ نا کیا کہتے ہیں؟ یوں نہ نکلے آپ برچھی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر۔ برچھی لے کر یوں نہ نکل کے جو بھی سینہ سامنے میں ماروں گا، نہیں، ذرا پہچان پہلے کہ یہ کون ہے، یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ اور امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ کا رسول فرماتے ہیں معاویہ لکھ۔ یہ منصب کو کیا سمجھتے ہو؟ سینے صاف کرو ہر صحابی کے بارے میں جس کے متعلق پتہ چل جائے کہ نبی کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، کہا آسمان کے فرشتے بھی تیرے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ تاریخی واقعات پر ہمیں اعتماد نہیں، ہمیں اعتماد ہے قرآن و حدیث پر۔ قرآن و حدیث سے کوئی مجھے دکھائے، عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے۔ ام حبیبہ کا بستر بچھا ہوا ہے، ان کا نہیں، رسول اللہ کا ہے، حجرہ ام حبیبہ کا ہے، حضور کی زوجہ مطہرہ ہے، پاک دامن ہے، عصمت معاب ہے، عفت معاب ہے، اور مکہ مکرمہ سے باپ چل کر آ رہا ہے کہ میں بیٹی کو جا کر دیکھاؤں، ملاقات کروں۔ بالوں یوں ہی مکہ مدینہ کہہ دیتے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک شہر کے دو محلے ہیں، نہیں، کہو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مکہ مدینہ نہ کہو، ادب کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، جہاں سے ہمیں نور ہدایت ملا ہے، قرآن ملا ہے، مصطفیٰ ملے ہیں، ان شہروں کی خاک بھی خدا کی قسم ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ جن ذروں کو مصطفیٰ کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہوا ہے، ان ذروں کی قیمت آسمان کے ستارے نہیں بن سکتے۔ توجہ ہے آپ کی؟ مکہ مکرمہ سے چل کر آ رہا ہے، اور وہ زمانہ ایسا نہیں تھا جس طرح آج کل سفر ہم کرتے ہیں۔ بڑا طویل سفر طے کر کے آئے۔ ابو سفیان سردار ہے بھائی، سردار ہے، کچھ بھی نہ ہو، باپ ہے، یہی کافی ہے نا، اتنا دور سے آیا ہے۔ جب ام حبیبہ کے کمرے میں داخل ہوا ابو سفیان، میں اس وقت کو یاد کر کے یوں ہی سادہ لفظوں میں ابو سفیان کہہ رہا ہوں۔ اب تو جب ان کا مستقبل دیکھا تو پھر رضی اللہ تعالی عنہ کہنا ہی پڑتا ہے نا، نبی کے صحابی جو بن گئے۔ سبحان اللہ، بھائی عجیب منظر دیکھا ہے۔ اگر کوئی جنت کی حور ہوتی حضور کے حجرے مبارکہ میں، وہ یہ کام نہ کر سکتی جو ام حبیبہ نے کیا ہے، انوکھا کر دیا کام۔
تم بھی سوچو، بیٹی سے ملنے کے لیے باپ آیا، بیٹی کو کتنی خوشی ہوتی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ خوشی ہوتی ہے نا؟ ام حبیبہ نے بستر اٹھا دیا، زمین پر بیٹھ، اور اس زمانے میں زمین پر بیٹھنا یہ عام رواج تھا۔ اب ہمارے کپڑے خراب ہوتے ہیں نا، سلوٹیں پڑتی ہیں، مٹی لگتی ہے، ہم بہت صاف ستھرے رہنے والے ہیں، ظاہر صاف ہے، اندر کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ پہلے اندر صاف ہوتا تھا۔ کون سی صفائی اچھی ہے بھائی، باہر کی کہ اندر کی؟ اور کبھی تم نے ایسا کیا ہے کہ گھر کی صفائی رہنے دو، گلی میں ذرا صفائی کر دو؟ نہیں۔ خادمہ کو کیا کہتے ہو؟ اندر صفائی پتہ ہے، باہر کی چھوڑ، لوگوں کے گزرگاہ ہے، ہمیں اس کے سے کیا غرض؟ یہ لوگوں کو دیکھنے والا لباس ہے، یہ دل میرے رب کے دیکھنے کا لباس ہے، اس میں تقویٰ ہوتا ہے۔ التقویٰ ہا ہونا میرے نبی نے فرمایا، اور بہترین لباس تقویٰ ہے، قرآن نے فرمایا۔ تو رب ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، ہمارے باطن کو دیکھتا ہے۔ باطن اجلا ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، لباس کی کوئی پرواہ نہیں، جیسا بھی ہو۔ ابو سفیان زمین پر بیٹھ تو گیا، لیکن سوچنے لگ گیا کہ میری بیٹی نے کیا کیا ہے، میں سردار ہوں، اس کا باپ ہوں، اتنا دور سے ملنے کے لیے آیا ہوں، مہمان بھی ہوں، میرے بہت سے حقوق ہیں، اور اس نے بستر اٹھا دیا ہے، مجھے نہیں بیٹھنے دیا۔ پوچھ لیا، بات دل میں رکھی، پوچھ لیا میں حبیبہ یہ کیا کیا ہے؟ بھائی جب ایمان پختہ ہو جائے پھر زبان پر صداقت آ کر رہتی ہے، پھر نفاق نہیں رہتا، اور نفاق کا دوسرا نام تقیہ ہے، وہ بھی نہیں رہتا، بندہ پھر ستھرا ہو جاتا ہے۔ علی اگر خدا کا شیر ہے، پھر ابو بکر کو برحق ماننا ہے تو پیچھے نماز پڑھی ہے، عمر کو برحق ماننا ہے تو پیچھے نماز پڑھی ہے، عثمان کو برحق ماننا ہے تو پیچھے نماز پڑھی ہے۔ میری باتیں توجہ طلب ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ میں اشارے میں بہت سے مسئلے بیان کر گیا ہوں۔ علی خدا کا شیر ہے، ہم بھی کہتے ہیں، تم بھی کہتے ہو، شیر خدا ہے، اسد اللہ الغالب ہے، تو پھر اگر حق پر نہیں تھے تو مسلح پر کیوں کھڑے ہونے دیا؟ پیچھے پھینک دیتے ایک ایک کو پکڑ کر۔ اس شیر کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ باب خیبر ایک ہاتھ سے اٹھانے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں تو انہیں برحق مانا، تقیہ نہیں، نفاق نہیں، اندر اور باہر اور نہیں۔ ام حبیبہ نے سچی بات کہہ دی، کہا میرے ابا تو نجس ہے اور میرے رسول کا بستر پاک ہے، میں نجس کو پاک پر بیٹھنے نہیں دے سکتا۔ یہ معمولی بات ہے؟ بڑی بات ہے۔ ہمارے ساتھ تو دکان ہو نا، کسی بات عقیدہ کی یا محلے میں پڑوسی ہو تو اس کا کوئی مر جائے، ہم جنازے میں جاتے ہیں، یہ پڑوسی ہے نا جی، کاروبار اکٹھا کرتے ہیں، ملتے بیٹھتے ہیں۔ اب تو مجھے پتہ چلا کہ عیسائی جو بے ایمان ہے، بدبخت ہے، انہیں بھی ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے ہیں۔ اتنی بھی ایمانی غیرت نہیں رہی کہ ہم ذرا تفریق کریں۔ یاد رکھو یہ اخلاق کی بات نہیں ہے، اخلاق وہ ہے جو مدینے والا عطا فرماتا ہے، وہ اخلاق ہے۔ اخلاق آپ اور میں، ہر آدمی اپنے گھر میں نہیں گھڑ سکتا، نہ وضع کر سکتا ہے، نہ بنا سکتا ہے۔ جو اخلاق قرآن میں، نبی پاک کی سنت اور سیرت پاک میں ہے، وہ اخلاق ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، بغض و عداوت رکھی تو اللہ کے لیے، کچھ دیا تو اللہ کے لیے، کسی کو نہیں دیا وہ بھی اللہ کے لیے، اس کا ایمان مکمل ہوا۔ تمہارے دین میں محبت بھی ہے، ہمارے دین میں بغض و عداوت بھی ہے۔ اللہ والوں سے پیار ہے، اللہ کے دشمنوں کے متعلق بغض و عداوت ہے۔ یہ فرق کرنا ہوگا، تیرا سفر تب پاکیزہ صاف ستھرا ہو سکتا ہے۔ اللہ والوں سے پیار کر اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھ۔ اللہ کے دشمنوں سے، نبی کے دشمنوں سے دشمنی رکھ۔
ازواج مطہرات کے دشمنوں سے دشمنی رکھ، صحابہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھ، اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی رکھ، ولیوں کے دشمنوں سے دشمنی رکھ، تیرا ایمان تب مکمل ہوگا۔ ہاں جب نام آ جائے غوث اعظم کا، ہاں آنکھیں تر ہو جائیں، جب داتا علی حجویری کا نام آئے آنکھیں تر ہو جائیں، جب خواجہ اجمیری کا نام آئے ان کی عظمت کے سامنے سر جھک جائے، جب بابا فرید کا نام آئے نعرہ مستانہ لگائیں، پتہ چلے کہ تیرے دل میں اللہ کے دوستوں کا پیار ہے اور دشمنوں کے متعلق بغض و عداوت ہے۔ میں مسجد نبوی کا تمہیں نقشہ دکھا رہا ہوں، نبی کے یاروں پر مر مٹتے تھے، رحماء بینہم، اور کفار کے مقابلے میں اشداء علی الکفار۔ عمر فاروق کی تلوار ہر وقت بے نیام ہے، گستاخ کی میں سر گردن اڑا دوں گا، سر قلم کر دوں گا۔ کون ہوتا ہے میرے نبی کی جناب میں گستاخی کرنے والا؟ یہ جنگیں کیوں کی ہیں صحابہ نے؟ جنگ کرنی کوئی آسان بات ہے؟ پھر ایک نہیں دو نہیں، ساری زندگی سرکار کی غزوات میں گزری۔ جنگ کن سے ہو رہی ہے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ عداوت کے بغیر، بغض کے بغیر لڑائی نہیں ہو سکتی۔ ہاں ذرا خیال رکھنا، اپنے بھائی سے نہ لڑائی کرنا، پڑوسی سے نہ لڑائی کرنا، ان کے حقوق ہے تجھ پر، ماں باپ کو نہ ستانا، بیوی کے حق ادا کرنا، چھوٹے پر شفقت کرنا، بڑے کا احترام کرنا، استاد کا، پیر و مرشد کا، ہر بڑے کا احترام کرنا، یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو تھا آپ کا بستر مبارک چمڑے کا، اور اس میں کھجور کی چھال بھری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی لباس پہننے سے منع فرمایا۔ سب جانتے ہو، ایک بات نہیں جانتے، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگ چائنا کی بوس کی پہنتے ہیں، وہ بوس کی جو کیڑے سے پیدا ہوتی ہے، یہ خالص ریشم ہے اور سخت حرام ہے۔ تو بڑا امیر صحیح، بڑی قسم کپڑے کی آ گئی ہے مارکیٹ میں، چائنا نے تو دنیا کی مت ہی مار دی ہے۔ کوئی کپڑا تجھے پسند نہیں آ رہا، ایسا کپڑا کیوں پہنتا ہے جس کو شریعت نے حرام فرمایا؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دیکھا نا آپ نے، بوس کی پہنی ہوئی ہے، اور وہ کون سا چیئرمین کا لٹھا، اس کی سلوار۔ آ رہے حضرت مسٹر کہ جناب والی، پتہ ہی نہیں کہ میں نے جو لباس پہنا ہے یہ رسول اللہ نے اسے حرام فرمایا ہے، اور نبی پاک نے فرمایا جو اس دنیا میں ریشم پہنے گا یا سونا پہنے گا، جنت میں نہ ریشم پہننے کے لیے ملے گا، نہ سونا زیور پہننے کے لیے ملے گا۔ اگر گیا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، ریشمی لباس سے بچنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو اجازت بھی دی ہے، ہاں تم بھائی ریشم پہن سکتے ہو، حرام بھی فرمایا، منع بھی فرمایا، 2 کو اجازت بھی دے دی۔ نبی کا اختیار سمجھ میں آ گیا، جسے چاہے اجازت دے دیں، جس چاہے پابندی لگا دیں، ساری امت کے لیے پابندی ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان 2 صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی لباس پہننے کی مطلقاً اجازت فرمائی تھی، ہاں بھائی تم پہن سکتے ہو، باقی کسی کے لیے اجازت نہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے غریب خانہ پر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، تو حضور نے اپنے امامہ شریف سے اپنا سارا چہرہ مبارک ڈھانپا ہوا تھا، صرف آپ کی آنکھ مبارک جو ہے وہ کھلی تھی۔ حدیث بیان کرنے کا مقصد کیا ہوا کہ اس طرح کپڑا لپیٹ لینا گرمی سے بچنے کے لیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرح لپیٹا ہے، لہذا یہ جائز ہے۔ یہ محدثین صحابہ میں بتانے کے لیے، کوئی پوچھتا ہے جی کوئی کام بھی شریعت کے حکم کے مطابق صحابہ کرام نہیں کیا کرتے تھے، شریعت کے حکم کے خلاف،
شریعت کے حکم کے خلاف، نبی پاک کے طریقے اور ادا کے خلاف صحابہ کرام کو جرأت نہیں تھی کوئی کام کرتے، اس لیے آپ نے اپنے شاگردوں کو، تابعین کو بھی یہی فرمایا ہے، یہی سبق دیا کہ حضور کی یہ ادا ہے، اس سے سمجھ جاؤ۔ یہ دوپہر کا وقت ہے، یہ اس کتاب میں حدیث کا ایک ٹکڑا آیا ہے، یہ ایک طویل حدیث میں سے لیا گیا ہے، اگر پوری حدیث بیان کروں تو بہت سا وقت چاہیے۔ آج میں چاہتا ہوں وقت کی ذرا پابندی کی جائے، موسم گرمی کا آ گیا اور میں گرمی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن کچھ ضروری باتیں ضرور تاکہ حدیث واضح ہو جائے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جو بھی حضور سے ہجرت کی اجازت طلب کرتے ہیں مکہ چھوڑ کر مدینہ پاک جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے بھی اجازت طلب کی، حضور نے بھی انہیں بھی اجازت فرما دی، لیکن اس طرح کسی نے ہجرت نہیں کی جس طرح حضرت عمر فاروق نے ہجرت کی ہے۔ انوکھی بات ہے بھائی، اس انوکھے جوان کی، نبی کا پسندیدہ، مراد رسول، رب سے مانگ کر لیا، یا اللہ سے اسلام کی دولت نصیب فرما، میرے حوالے کر تاکہ تیرا دین بلند ہو جائے۔ حضور نے دعا مانگی تھی۔ عمر فاروق تیار ہو گئے سفر کے لیے، تو شدان بھی تیار کر لیا، ترکش بھی لے لیا، تیر کمان بھی تیار ہے، نیزہ بھی تیار ہے، تلوار تو پہلے ہی اہل عرب کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ یہ لے کر کہاں آئے؟ حرم کعبہ میں آ کر کعبے کا طواف کیا، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں حرم میں، بڑے سکون کے ساتھ 7 پھیرے لگائے کعبے کے، حجر اسود کو دیا بوسہ، مقام ابراہیم پر پڑے نفل، بڑی تسلی کے ساتھ، اکیلا عمر ہے اور وہ بدبخت کسی کو طواف نہیں کرنے دیتے، مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ عمر فاروق بالکل بے خوف ہے، اور جب کعبے کا طواف کر چکے، نفل پڑھ چکے، فارغ ہو گئے، اس وقت بلند آواز سے فرمایا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے بچے یتیم ہو جائیں، کوئی چاہتا ہے کہ میری بیوی بیوہ ہو جائے، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، مکے سے باہر آ کر میرے ساتھ ملاقات کریں۔ مکے کی فضاؤں میں یہ آواز گونج رہی ہے، ابو جہل وغیرہ سن رہے ہیں، کسی کو یہ جرأت نہیں ہے کہ عمر فاروق کے سامنے آئے۔ وہ 4 جوان ہی اٹھ جاتے کہ یہ اکیلے یہ کیا کر لے گا، ہم اسے نہیں جانے دیں گے، اس نے ہمیں للکارا ہے، بڑی ہماری غیرت کے لیے یہ مسئلہ ہے، ہم نہیں جانے گے، آخر ایک عمر ہی تو ہے، لیکن یہ رسول اللہ کا شعر ہے، اس کے مقابلے میں پورا مکہ بھی نہیں آ سکتا۔ اس شان کے ساتھ ہجرت کی۔ ابو بکر صدیق نے کی، یا رسول اللہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت فرمائی جائے۔ فرمایا ابو بکر میں اللہ کے امر کا انتظار کر رہا ہوں، میرا رب مجھے حکم دے گا پھر میں مکہ چھوڑوں گا، ورنہ مکہ نہیں چھوڑوں گا، اور جب مجھے ہجرت کا حکم ملے گا میں تجھے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ معمولی بات ہے، ایک کا انتخاب فرما لیا، سب چلے گئے، مکہ مکرمہ میں کچھ ضعیف لوگ رہ گئے اور 2 بڑے آدمی رہ گئے، ایک ابو بکر صدیق، ایک علی المرتضیٰ۔ ان دونوں کو بھی اجازت نہیں ملی۔ ابو بکر صدیق کو فرمایا جب مجھے اجازت ملے گی تو میں تمہیں ساتھ لے کر چلوں گا۔ ابو بکر صدیق نے فوراً 2 اونٹیاں خرید لی، ایک اپنے لیے ایک حضور کے لیے، جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ لے جائے۔ پوچھنا چاہتے ہو کہ اونٹنی کی قیمت کیا تھی؟ یہ فقیر عرض کر سکتا ہے، 400 درہم، 400 درہم کی اونٹنیاں خریدی۔ اور مزے کی بات بتاؤں، آج تو پیر مریدوں کو لوٹتے ہیں، میرے نبی کو صحابہ لوٹا کرتے تھے۔ جی ایسا ہے کہ نہیں؟ نذرانے بٹورتے ہیں، دیتے کچھ نہیں۔ پیر کا کام ہے اگر کوئی نذرانہ پیش کرتا ہے کوئی اس کا بدلہ بھی عطا کرے۔ مرید کو ایک سیڑھی تو اوپر گاڑی دینا صرف جیب ہی نہ گرم کرتا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 900 درہم دے کر حضرت ابو بکر صدیق سے وہ اونٹنی خرید لی، 900، انہوں نے 400 کی خریدی، 900 درہم۔ فرمایا تیری خدمت قبول ہو گئی، دار و مدار نیت پر ہوتی ہے، تجھے درجہ مل گیا، میں تیری خریدی اونٹنی پر سفر کروں،
یا میں اس کے پیسے ادا کر کے سفر کر، تیرا ثواب کھڑا ہو گیا کیونکہ نیت پر ثواب مل گیا، لیکن میری شان یہ ہے کہ میں تیرا ممنون اس سفر میں نہیں بننا چاہتا، اس لیے میرے پاس الحمدللہ بہت کچھ ہے۔ 900 میرے نبی کی شان کسی نے دیکھی نہیں، نہ کسی نے دکھائی ہے۔ ایک صحابی کا گھوڑا میرے نبی کو پسند آ گیا، حضور نے فرمایا کہ سودا کرتا ہے، جا رہے تھے سرکار مدینہ پاک، سفر کی بات ہے، سودا کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ خریدنا چاہتے ہیں؟ ہاں میں خریدنا چاہتا ہوں۔ یا رسول ایک شرط ہے میری۔ فرمایا کیا؟ میں مدینہ منورہ جا کر پیش کروں گا، اگر آپ یہاں کہیں نا کہ اتر جا، میں نے خرید لیا ہے، پھر پیدل تو میں نہیں لے جا سکتا۔ یہ پیار کی باتیں ہیں بھائی، یہ قرب کی باتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا تجھے اجازت ہے، تو سفر کر، مدینہ پاک جا کر مجھے گھوڑا دے دینا، میں تجھے پیسے دے دوں گا۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، گھوڑا پیش کیا، فرمایا پیسے بھی لے جا، گھوڑا بھی لے جا۔ واہ کیا جود و کرم ہے، شاہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اغنیا پلتے ہیں در سے، وہ ہے باڑا تیرا، اصفیا چلتے ہیں سر سے، وہ ہے وسطی تیرا۔ سبحان اللہ۔ عثمان غنی کہتے ہیں نا، غنی، غنی کی جمع غنیہ ہے، یہ غنی میرے مصطفیٰ کے ٹکڑے کھا کر غنی بنا ہے۔ علی شیر خدا بنا ہے، میرے رسول اللہ کا لنگر کھا کر شیر خدا بنا ہے۔ ابو بکر صدیق بنا ہے، اس بلند منزل پر پہنچا ہے، میرے نبی کا ٹکڑا کھا کر صدیق بنا ہے۔ کوئی بھی ایسا ابھرا ہوا آدمی تمہیں نظر نہیں آئے گا اس زمانے کا، آج کا، قیامت تک، جو ابھرا ہو میرے مصطفیٰ کی خیرات اس کے دامن میں نہ ہو۔ اس لیے اعلی حضرت نے کہا ہاں تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ اب ہم کسی غیر کا منہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، تیرے ٹکڑوں پہ پڑے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرا لنگر تقسیم ہو رہا ہے، ہم کسی غیر کے دروازے پر جائیں تو کیوں جائیں؟ جو کچھ ملے گا تیرے دروازے سے ملے گا۔ صدیق اکبر کو اجازت نہیں دی، علی المرتضیٰ کو اجازت نہیں دی، ان کے سپرد تمام مکے والوں کی امانتیں، سارا مکہ دشمن لیکن اپنی امانتیں حضور کے پاس، کہ یہ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں۔ اور سرکار نے پھر حق ادا کر دیا۔ حضرت علی کو فرمایا میری چادر لے لو، جس چادر کے نیچے خاتون جنت آئیں تو طہارت ملی، حسنین آئے طہارت ملی، علی المرتضیٰ آئے وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا کا مجدہ جاں فضا ملا۔ وہ چادر قیامت کے دن وہی چادر پھیلے گی، تو بھی نیچے سائے میں، میں بھی سائے میں انشاءاللہ۔ فرمایا میری چادر لے کر تان کر بے فکر ہو کر سو جا، کوئی تیرے قریب نہیں آ سکتا۔ ہر قبیلے کا سردار تلوار لے کر باہر کھڑا ہے کہ آپ باہر نکلیں تلوار چلا دیں، قصہ ختم ہو جائے۔ علماء نے کہا کون شجاعت والا ہے؟ کہا علی کے پائے کا کوئی نہیں، وہ تلواروں کے سائے میں سو رہا ہے، نیند آتی ہی نہیں۔ کہہ بھی دیا جائے نا کسی شاگرد کو، بچے کو بے فکر ہو کر سو جا، نہیں سوئے گا، کہتا کہ ویسی کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارا عرب دشمن ہو، تلواریں لے کر کھڑے ہو اور میں اطمینان سے سو جاؤں؟ نیند آتی ہی نہیں۔ لیکن اس دن علی کو بہت گہری نیند آ گئی، نبی نے سلا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ابو بکر صدیق کے گھر حضور تشریف لے گئے دوپہر کے وقت، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، 3 دن پہلے کی بات ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، سرکار نے اپنے امامہ شریف سے اپنا پورا سر مبارک، چہرہ مبارک، داڑھی مبارک ڈھانپی ہوئی ہے۔ گرمی سے بچنے کا بہترین علاج بھی ہے۔ اور دوپہر کے وقت کوئی کسی کے ہاں نہیں جاتا تھا، گرمی بڑی شدت کی ہوتی تھی، ہر ایک اپنے کمرے میں، اپنے مکان میں، حجرے میں آرام کرتا تھا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہم سب اہل خانہ جمع تھے، بیٹھے تھے، سرکار کو جب دور سے دیکھا نا تو ہم نے کہا ابو بکر ابا جی حضور تشریف لا رہے۔ پہچان لیا، حالانکہ چہرہ ڈھانپا ہوا تو پہچانا نہیں جاتا، پہچان لیا۔ ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کے ہر فرد کو رسول اللہ کی پوری پہچان کرا دی تھی، بچے کیا، بیویاں کیا، بچیاں کیا،
سرکار کی رفتار سے سمجھ جاتے تھے یہ سرکار تشریف لا رہے. آپ گھر تشریف لائے، کس کے گھر بھائی؟ جی بولو نا. یہ ہجرت جو کرنے کے ارادہ ہے تو بڑا خطرناک یہ سفر ہے. ذرا بھی دشمن کو پتہ چل گیا کہیں بھی جا کر حملہ کر سکتا ہے تو پھر یہ رازدار کو ہی بات بتائی جا سکتی ہے نا. جو بڑا رازدار ہو اس سے بتائی جا سکتی. گھر جب پہنچے حضور نے فرمایا ابو بکر ان کو علیحدہ کمرے میں سب آل خانہ کو بھیج دو. یہ پردے کی بات ہے، راز کی بات ہے. ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ سب ہی آپ کے اپنے ہیں تو سب رازدار ہیں. میں نے ان کی پوری تربیت کر دی ہے، حق ادا کر دیا ہے. ہمارا بھی گھر ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، ہم نے بھی اپنا ماحول بنایا ہوا ہے، لیکن حق نہیں ادا کیا. کسی کو ہے جرت کہ وہ ٹی وی بند کر دے، بچوں کو نہ دیکھنے دے؟ نہیں، کوئی نہیں بند کر سکتا. بچوں کو دم کرانے کے لیے آتے ہیں، ڈر گئے. میں کہا ڈر کیوں نہ جائے، تیرے گھر شیطان بیٹھے، ٹی وی پر سارے شیطان بیٹھے. یعنی جہاں ناچ گانا ہوتا ہے نا وہاں سارے شیطان محلے کے جمع ہو جاتے ہیں. ہر گھر میں ٹی وی پر ناچ گانا ہو رہا ہے، ہر گھر میں شیطان جمع ہے. وہ نظر نہیں آتے، اس سے ان کا سایہ پڑتا ہے. ایک بے ہوش ہو گئی، وہ ڈرنے لگی، وہ بچی رونے لگی، چلو جی کسی سے جا کر دم کراؤ. بھائی ہمارے دم کیا کریں، تو نے گھر میں فتنہ ڈالا ہوا ہے، کیوں نہیں ختم کرتا؟ نہیں کرنا. جی یہ میری بھی پیش گوئی ہے کہ نہیں کریں گے آپ. ساری دنیا کے علماء منع کرتے ہیں کہ یہ شیطانی چرخہ ہے، اسے بند کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. ہم بیمار ہیں، ہمارے گھروں میں نفاق ہے، اختلافات ہیں، لڑائی جھگڑا ہے، اس کے باوجود ہم مطمئن ہیں، خوش ہیں. اللہ اکبر. اچھا بار کہ تمہارا اپنا کام ہے، کرتے چلو. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا سب آل خانہ بیٹھے، ان کی موجودگی میں حضور نے فرمایا ابو بکر مجھے رب نے اجازت دے دی ہے ہجرت کی، تم بھی تیار ہو جاؤ. ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. یہ میں جوش خطابت میں تو نہیں نہ کہہ رہا، جوش تو مٹھا ہے نا، میں ہوش سے بات کر رہا ہوں. آنسو آ گئے. عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہے کہ میں نے سن رکھا تھا، دکھ غم کی وجہ سے تو آنسو آ ہی جاتے ہیں نا، سن رکھا تھا کہ بعض دفعہ خوشی کی وجہ سے بھی آنسو آتے ہیں. کبھی دیکھا نہیں کسی کی آنکھ سے خوشی کے آنسو برستے. اس دن میں نے دیکھا اپنے والد گرامی کے آنسو آئے. میں نے کہا بھائی خوشی کی وجہ سے بھی آنسو آتے ہیں. یہ خوشی کا مقام ہے. گھر کو چھوڑ رہا ہوں، بیوی بچوں کو چھوڑ رہا ہوں، دشمن کے حوالے کر رہا ہوں، بولو نا خوشی کا مقام ہے. ادھر نظر ہی نہیں ابو بکر صدیق کی، نظر ہے تو کس بات پر؟ اللہ کے رسول نے اس مقدس سفر کے لیے میرا انتخاب فرمایا. میں قربان جاؤں، یہ بھی الفاظ آتے ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں سرکار میں حاضر ہوں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہم نے فوراً آپ کا ذات راہ تیار کیا، توشدان جسے کہتے ہیں. اب وہ توشدان کا منہ بند کرنے کے لیے ہمارے گھر میں کوئی کپڑا نہیں تھا. میری بڑی بہن حضرت اسماء، انہوں نے نطاق، یہ یہاں دوپٹہ سا، عرب کی بیویاں دوپٹہ باندھ لیتی ہیں، کمر بند جسے کہتے ہیں، وہ اس سر کے دوپٹے سے علیحدہ ہوتا ہے. وہ دو دوپٹے ہیں. ہماری بچی ایک دوپٹہ بھی سر پر رکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی بڑا ہلکا پھلکا سا ہوتا ہے، بڑا ہلکا، وہ بھی کندھوں پر ہی، جس طرح میں نے لٹکایا ہوا ہے، کندھوں پر ہی وہ کھیلتا رہتا ہے، سر پر نہیں آتا. مسئلہ بھی سنا دوں، اتنا باریک کپڑا ہو جس سے جسم نظر آئے، اس کپڑے کا دوپٹہ سر پر لے کر نماز پڑھے کوئی خاتون، خواہ حاجی حاجن ہو، نماز نہیں ہوتی. سر ڈھانپنا فرض ہے. موٹا دوپٹہ ہو جس کے سر کے بال نظر نہ آئیں پھر نماز ہوگی. یہ گھر میں سب کو مسئلہ بتا دینا. بڑی بڑی بیویاں نیک پارسا باریک دوپٹوں میں نمازیں پڑھتی ہیں، انہیں مسئلہ سمجھا دینا. خاتون اس سر کا ڈھانپنا فرض ہے، اس باریک دوپٹے سے سر نہیں ڈھانپا جا سکتا، موٹا دوپٹہ کر کر نماز پڑھے. حضرت اسماء نے اپنا وہ
کمر بند کھولا، اس کو پھاڑ ڈالا، آدھا کمر سے باندھ لیا، آدھے کے ساتھ تو شدان کا منہ بند ہے۔ اب میرا نبی انعام دے گا میدان محشر میں، میرے رسول ہر بیٹی کے سر پر دوپٹہ رکھیں گے۔ اسماء ابو بکر صدیق کی بیٹی کو 2 دوپٹے عطا فرمائیں گے۔ یہ ذات النطاقین ہو گئی، ذات النطاقین۔ ایک تو 2 دوپٹے اس وجہ سے کہ ایک کمر بند سے باندھا، ایک تو شدان، ایک قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ کا رسول عطا فرمائے گا۔ اور 5000 درہم حضرت کے پاس تھے، ابو بکر صدیق کے پاس 5000 درہم، وہ سارے کے سارے سفر کے لیے حضور کی خدمت کے لیے ساتھ لے لیے، تو شدان بھی لے لیا۔ ایک کافر تھا، اس کو بطور دلیل رہنما کے طور پر اس کو بلا کر اپنا رازدار بنا لیا۔ دیکھو نا، راز کی بڑی بات ہے، راز رکھنا بڑا مشکل ہے۔ کہا کہ ہم نے سفر کرنا ہے اور تو نے ہمارے ساتھ جانا ہے، 2 اونٹنیاں لے کر نا تو یہ جو پچھلی طرف کھڑکی ہے نا وہ یہاں آ جانا، ہم دروازے کے سامنے سے نہیں نکلیں گے، پیچھے سے نکلیں گے، پردہ بھی چاہیے نا۔ اور اپنا بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا، ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ پورا دن یہاں شہر میں گھومنا پھرنا، بڑے بڑی مجلسوں میں جا کر ڈائری لینا، اور شام کو غار میں آ کر رسول اللہ کو ساری خبر مکے کی پہنچانا۔ بیٹی بھی خدمت کر رہی ہے، بیٹا بھی خدمت پر معمول ہے، خود بھی ابو بکر صدیق خدمت کے لیے تیار ہے۔ اونٹنیاں پیچھے آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق دونوں روانہ ہو گئے۔ فرمایا اونٹیاں لے کر تم آگے چلو، ہم پیدل غار تک چلیں گے۔ غار کے دہانے پر پہنچ کر ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ مدت سے غار بند ہے، اس کو ذرا صاف کرنا چاہتا ہوں، آپ باہر تشریف رکھیں، میں اندر جا کر صفائی کرتا ہوں۔ جب صفائی ہو جائے گی، دیکھ رہے ہو، جب صفائی ہو جائے گی پھر رسول اللہ تشریف لائیں گے۔ یہ صفائی کون کرے گا؟ ابو بکر صدیق کرے گا۔ غار کی صفائی ابو بکر صدیق کریں گے۔ اندر جا کر خوب صفائی کی، اور جو چادر تھی اس کے پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں میں دیتے گئے، سوراخوں میں دیتے گئے۔ بھائی ہجرت کا واقعہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے، سنا ہے، بڑا پر لطف ہے، بڑا دلچسپ ہے، اس کا تو الگ ایک خطاب ہونا چاہیے۔ اللہ کو منظور ہوا تو کبھی انشاءاللہ اس پر بھی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امامہ شریف سے اپنے چہرے مبارک، سر مبارک کو خوب اچھی طرح ڈھانپا ہوا تھا۔ اس طرح ابھی بھی دیہاتی لوگ گرمی کی وجہ سے اس طرح کر لیتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ ریشمی لباس حرام ہے، سونا حرام ہے۔ یہ مسئلہ پھر دہرائے دیتا ہوں، عورت کے لیے سونا جائز ہے، لیکن صرف زیور کی صورت میں، زیور کی صورت میں، اس کے علاوہ سونا جائز نہیں ہے، سمجھے؟ مثلا علماء نے لکھا ہے اگر گھڑی سونے کی ہے اس میں وقت دیکھنا حرام، اگر پین اس کی نب سونے کی ہے اس کے ساتھ لکھنا حرام، اگر سرمہ دانی سونے کی ہے اس سے سرمہ لگانا حرام، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی۔ عورت کے لیے صرف زیور کی صورت میں جائز ہے۔ اور میرے دوستو ایک بات بتا کر پھر اجازت چاہوں گا، اس دنیا میں یہ سونے کے لاکٹ نہ پہنو، سونے کی انگوٹھی نہ پہنو، اس سے تیری قیمت نہیں بڑھ سکتی۔ تیری قیمت، تو مسلمان ہے ویسی بہت زیادہ قیمت ہے، انسان کی ویسے بڑی قیمت ہے، مومن کی اور زیادہ قیمت ہے، ایمان کی وجہ سے۔ نیک اعمال کرتا جائے قیمت بڑھتی جاتی ہے، کرتا جائے قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ نیک اعمال کرتا جائے، اخلاص کے ساتھ آگے بڑھتا جائے، محبت کے ساتھ آگے بڑھتا جائے، ادب کے ساتھ آگے بڑھتا جائے، نبی کی اطاعت کے ساتھ آگے بڑھتا جائے، تیرا مقام بلند ہوتا ہوتا ولایت کے مقام پر تو اللہ کے کرم سے پہنچ سکتا ہے، سمجھے؟ اور جب اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرمائیں گے، وہاں تیرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائیں گے، ریشمی لباس پہنائیں گے، شرابن طہورا پلائیں گے،
لیکن اس دنیا میں جو شراب پیے گا وہ جنت میں شرابن طہورا نہیں پی سکتا. وہ شراب پاک ہے، نشے والا نہیں ہے، اس سے متلی نہیں آتی، اس سے سر نہیں چکراتے، اس سے نیک اور بد کی تمیز ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس سے تو اور نشاد پیدا ہوتی ہے. وہ شراب کون پلائے گا؟ بس یہ بات سن لو تو پھر جمعہ پڑھتے ہیں. اگر ذوق ہے تو پھر وجد آ جانا چاہیے. جنتیوں کو جنت میں شراب پلائے گا تو کون پلائے گا؟ اور جنت کی حوریں بھی ہیں، غلمان بھی ہیں. نہیں ہٹ جاؤ پیچھے. یہ رات کو جو روتا تھا تمہارے لیے نہیں روتا تھا. جبریل امین تم پلانا چاہتے ہو، پیچھے ہٹ جاؤ، تم بھی نہیں پلاؤ گے. مولا کریم یہ تیرے عاشق رو رو کر راتیں گزارا کرتے تھے، زندگی تیرے نبی کے طریقے کے مطابق گزارا کرتے تھے. انہیں لوگ تانے بھی مارتے تھے، برداشت کرتے تھے. آج تو ان پر انعام کرنا چاہتا ہے، انہیں پلانا چاہتا ہے شراب. ہم حاضر ہیں. فرمائے گا رب نہیں تم نہیں پلاؤ گے. قرآن پڑھو. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. ان کا رب خود شراب پلائے گا اپنے عاشقوں کو. جی میں کہتا ہوں مولا کریم ہمیں نیکی کی تو توفیق عطا فرماتا ہے، کوئی بدلہ نہ دے، کوئی ثواب نہ دے. ہم سب کچھ چھوڑتے ہیں، ایک کرم فرما دے. جنہیں تو قیامت کے دن شراب پلانا ہے ان میں ہمیں بھی شامل فرما لے. ہم تیری جنت کو بھی معاف کرتے ہیں، حوریں بھی نہیں لیتے، جنت کے محلات بھی نہیں لیتے. بس دو کام کرنا، ایک اپنا دیدار کرا دینا، ایک اپنا دست مبارک سے شرابن طہورا پلا دینا اور نبی کی مجلس میں پہنچا دینا. بس ہمارے 3 مطالبے ہیں بھائی، چوتھا کوئی مطالبہ نہیں. ہم رہے ثواب سے، ثواب کو جمع کر کے کیا کرنا ہے؟ بس 3 چیزیں ہمیں چاہیے. وَسَقَاهُمْ، یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، ان کا رب. کن کا رب؟ جو اللہ کے بندے ہیں. ویسے تو سارے ہی اللہ کے بندے ہیں نا. وہ امریکہ کا صدر بھی تو اللہ کا ہی بندہ ہے نا، اللہ نے پیدا کیا ہے. اس میں بندگی نام کی کوئی شے نہیں. یہ شکل و صورت انسان نہیں ہوتا، اندر انسانیت ہوتی ہے. اس میں انسانیت نام کی کوئی شے نہیں. بے ایمان ہے، غلاظت کا ڈھیر ہے، جائے گا جہنم میں، اس لیے کہ بدبخت ہے، بے ایمان ہے، نبی کا کلمہ نہیں پڑھ سکا. خواہ اتنے بڑے ملک کا صدر ہے، ورلڈ آرڈر چلانا چاہتا ہے، جو چاہے کر لے، مسلمانوں کو جتنا ستانا چاہے ستا لے. بد نیت، بد خواہ مسلمانوں کا قیامت کے دن دوزخ میں جلتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس بے ایمان کو. یہ ایک نہیں، اس کے ساتھ بہت سے بے ایمان شامل ہوں گے انشاءاللہ. ایمان والوں کو رب اس طرح حفاظت کے ساتھ لے جائے گا نا، کیونکہ وہ اس کے بندے ہیں. زندگی گزاری اللہ کے حکم کے مطابق. اور جب جنت میں جائیں گے اللہ پاک فرمائے گا جنتیوں کچھ چاہیے. مہمانوں کو کھانا کھلا کر میزبان فارغ ہوتا ہے نا، پھر پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، کہتا جی اور کچھ چاہیے. رب سب کو اپنے اپنے ٹھکانے مقام، اعلیٰ مقام دے کر، حور و غلمان کے تحفے دے کر، جنت کی بہاریں دے کر، نور و سرور کی دنیا میں، نکہت کی دنیا میں بٹھا کر میرا رب فرمائے گا او جنتیو تمہیں کچھ چاہیے؟ عرض کریں گے مولا کریم اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم نے اتنی نیکیاں نہیں کی جتنا تو نے ہم پر کرم فرما دیا. رب کریم فرمائے کہ نہیں ایک نعمت ہے، وہ میں نے تمہارے لیے چھپا کر بچا کر رکھی ہے. آج وقت آ گیا، اب ذرا دیکھو، میں اپنے پردے اٹھانا چاہتا ہوں، میرا دیدار کر لو. آہا سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوست، میرے بچے، 2 باتیں ذہن میں رکھ، خدا کی قسم تیری زندگی بدل جائے گی، دل کی دنیا بدل جائے گی. ایک اس بات پر نظر رکھ کہ رب اتنا کریم ہے، اپنے دست مبارک سے تجھے شرابن طہورا پلائے گا. دوسرا اس بات پر نظر رکھ، رب اپنا جلوہ دکھائے گا، اپنا دیدار کرائے گا. اور حضور نے فرمایا انکم سترون ربکم، تم وقت دور نہیں ہے، قریب آ گیا ہے، تم اپنے پروردگار کا دیدار کرو گے. پھر حضور نے ایک مثال بیان فرمائی،
ایک چیز ہو نا جسے دیکھنے والے زیادہ ہو تو ہجوم ہو جاتا ہے. خاص طور پر پاکستانی تو پھر ہجوم کرنے کے عادی ہیں نا, انہیں بڑی مشق ہے رش بنا جانا. اب دیکھو جمعے کے بعد سلام ہوتا ہے نا, جو سلام لے کر پیچھے ہٹنا چاہتا ہے پچھلے اس دھکیلتے ہیں, وہ آگے کدھر بچانا جائے, آگے تو کوئی رستہ ہی نہیں ہے نا. ایسا نہیں کہ ذرا کھلے کھلے ہو کر سلام لے تاکہ سلام لینے والا آسانی سے نکل سکے. مسافہ سب کا ہو جانا ہے نا, لیکن ہماری میں محبت زیادہ ہے اور محبت کے ساتھ سلیقہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آگے سے آگے بڑھے. میرے پیر و مرشد کو ملنے والے لوگ اتنے ہوتے تھے کہ بعد دفعہ آپ کی قمیض ہی پھٹ جایا کرتی تھی. ہم دیکھ کر کہتے واہ دوستو, واہ عاشقو, واہ پروانو, میرے مرشد کی قمیض ہی پھاڑ دی آپ نے. اس قدر جنون بھی نہیں ہونا چاہیے, ذرا سلیقہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جب اپنا پردہ اٹھائے گا تو ساری دنیا دیدار کرنے والی ہوگی, تو پھر کس طرح دیدار ہو سکے گا. میرے نبی نے مثال دے کر سمجھایا, یہ مثال رسول بیان کر سکتا ہے, میں نہیں بیان کر سکتا. آپ نے فرمایا چاند کو دیکھتے ہو, سبحان اللہ, چاند کو دیکھتے ہو, دیکھتے ہیں, بس سمجھ لو دیدار ہوگا, ہر ایک کو ہوگا, آنکھیں روشن ہوں گی, دنیا کی ساری نعمتیں قربان جائیں اس میرے رب کے ایک کرم اور احسان پر. ایمان والوں کو اپنا دیدار, وہ دیدار رب آرنی, رب آرنی, رب آرنی. لہجہ بڑا موسیٰ علیہ السلام کا تیز تھا, رب آرنی, اور لن ترانی, ادھر بھی ایسی آواز آئی, تو آرنی آرنی کہتا ہے, لن ترانی, نہیں نہیں میں نہیں پردے اٹھاؤں گا. اس دن کسی نے مانگا ہی نہیں, کسی نے دعا ہی نہیں کی, کسی نے پکارا ہی نہیں. رب خود ہی فیصلے پہلے فرما چکا ہے, پیارے تجھے دیدار کرایا نا, تیرے غلاموں کو بھی کراؤں گا. تو نے مجھے دیکھا ہے نا, تیرے غلام بھی مجھے دیکھیں گے. دیکھیں گے جنت میں ملاقات کی جگہ ہوتی ہے نا, بڑے لوگوں کی ملاقات کی خاص جگہ ہوتی ہے, وہ تو سب سے بڑا, سب سے بڑا, سب سے بڑا, اللہ اکبر, کوئی اس سے بڑا نہیں, سب بڑائیاں اس کے خاک میں ملا دی ہیں. وہ دیدار کرائے گا قیامت کے دن, اپنے بندوں کو پردے ہٹا دے گا. اس لیے اقبال نے کہا تھا, کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. وآخر دعوانا